بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى، اس نے برا سا منہ بنا لیا اور پشت پھیر لی اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آ گیا تھا۔ آیت نمبر 2 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے ان۔ ان کا معنی ہے یہ کہ، اور ہم نے اس آیت میں ترجمہ کرتے ہوئے کہ کا لفظ استعمال کیا۔ توجہ فرمائیں، اس آیت میں گزشتہ آیت میں جو اس شخص نے برا سا منہ بنا لیا تھا اور چہرے کو بگاڑ لیا تھا اور پشت کر لی تھی، منہ پھیر لیا تھا، اس دوسری آیت میں اس شخص کے اس رویے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سبب کے لیے ہم نے لفظ کہ استعمال کیا، یعنی یہ اس نے کیوں چہرہ بگاڑا اور کیوں رخ پھیر لیا، اس لیے کہ وجہ یہ تھی۔ پس ان یعنی کہ۔ اگلا لفظ ہے جاءہ، کہ جو الاعمى کے ساتھ جب ملا کر پڑھا جائے گا تو پڑھیں گے جاءہ الاعمى۔ جاءہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جاء اور ہو۔ جاء کا معنی ہے آ گیا۔ جب ایک شخص کسی چیز کے یا کسی شخص کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ جاء استعمال کیا جاتا ہے۔ جاء یعنی وہ آیا یا وہ آ گیا۔ ہو کا بنیادی معنی جو ہے یہ ہے وہ، لیکن یہاں پر جاءہ یعنی اس کے پاس آ گیا، اس کے نزدیک آ گیا۔ جاءہ یعنی وہ شخص اس کے پاس آ گیا۔ کون پاس آ گیا؟ الاعمى، نابینا۔ الاعمى کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اس لفظ کے بنیادی حروف ہیں عین، میم اور یا۔ قرآن کریم میں کئی مرتبہ عین، میم اور یا سے بننے والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہی اعمیٰ ہے۔ توجہ فرمائیں، عین، میم اور یا کا جو معنی ہے، اگرچہ یہ لفظ عین، میم اور یا بصارت اور بصیرت دونوں کے اندھے پن کے لیے بولا جاتا ہے۔ بصارت اور بصیرت، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بصارت کہتے ہیں یہ ظاہری آنکھوں کی بینائی کو، جو چہرے پر انسان کے 2 آنکھیں ہیں اور ان کے ذریعے سے انسان اپنے ارد گرد کی چیزوں کو، ماحول کو، اشیاء کو دیکھتا ہے، اس ظاہری بینائی کو کہا جاتا ہے بصارت۔ اور جو بینائی عقل اور شعور کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان دل کے اندر جن چیزوں کو غور و فکر سے درک کر لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے، تو اس اندرونی اور باطنی بینائی کو، دیکھنے کی طاقت کو، یا ہم کہیں سمجھنے کی، چیزوں کو سمجھنے کی طاقت کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اگرچہ عین، میم اور یا بصارت کے اعتبار سے اندھے پن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بصیرت کے اعتبار سے بھی جو شخص بالکل بے بصیرت ہو، گویا کہ اس کا باطن، اس کی باطنی آنکھیں اندھی ہیں، اگرچہ یہ بصارت اور بصیرت دونوں کی نابینائی کے لیے، دونوں کے اندھے پن کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ یعنی عین، میم اور یا بصیرت کے اندھے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعنی قرآن نے جو اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کی آیات میں جب یہ لفظ آتا ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ جو انسان اندر سے اندھا ہے، یعنی صحیح اور غلط کو نہیں سمجھتا، صحیح اور غلط کو نہیں سمجھنا چاہتا، حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے لفظ اعمیٰ استعمال کیا ہے بالعموم۔ لیکن یہاں پر الاعمیٰ اس آیت نمبر 2 میں سورۃ عبس کی، یہاں پر ظاہری اندھے پن کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ وہ شخص کہ جس کا نام ابن ام مکتوم تھا، جب یہ اس محفل میں آیا تو یہ ابن ام مکتوم ظاہری آنکھوں سے اندھا تھا،
اور توجہ فرمائیں کہ بہت سارے ظاہری آنکھوں کے اندھے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا باطن روشن ہونے کی وجہ سے، اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنی باطنی پاکیزگی کی وجہ سے گویا کہ وہ بصیرت رکھتے ہیں، اگرچہ بصارت نہیں رکھتے، ظاہری آنکھیں ان کی اندھی ہوتی ہیں لیکن بصیرت رکھتے ہیں۔ اور یہ ابن مکتوم بھی انہی افراد میں سے تھا کہ جس کو دین اسلام کے بارے میں تڑپ، دین اسلام کو جاننے اور سمجھنے کی طلب اور تڑپ اس کو اس محفل میں لے کر آئی تھی۔ لیکن عرض کیا کہ قرآن کریم میں زیادہ تر یہ لفظ عین میم یا بصیرت کے اندھے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا سورہ بقرہ میں ایک جگہ پر فرمایا سمن بکمن عمیون، سمن یعنی بہرے ہیں، بکمن یعنی گونگے ہیں، اور عمیون یعنی اندھے ہیں۔ یہ عمیون عین میم اور یا وہی لفظ ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، عمیون یعنی اندھا ہونا۔ فہم لا یرجعون، پس یہ واپس نہیں پلٹتے، جس گمراہی کے راستے پر چلے جا رہے ہیں اس سے واپس نہیں پلٹتے۔ یہاں پر عمیون سے کون سا اندھا مراد ہے؟ بصیرت کا اندھا مراد ہے۔ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنی منافقت کی وجہ سے جس غلط راستے پر جا رہے ہیں اسی پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، گویا کہ سیدھے راستے کو دیکھ رہے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ اندھے پن کا اور نابینا ہونے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور ایک دوسری آیت میں کہ جو سورۃ البقرہ ہی میں استعمال ہوئی دوسرے پارے میں، وہاں پر فرمایا سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور پس یہ عقل استعمال نہیں کرتے۔ یہاں پہ یعنی اگر عقل استعمال کرتے تو پھر یہ سمن بہرے نہ ہوتے، یعنی اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن ان باتوں کا اثر نہیں لیتے۔ بکمن گونگے ہیں یعنی حق کے بارے میں سوال نہیں کرتے، حق کی بات جانتے بھی ہوں، مثلا ان کو پتہ بھی چل جائے تو بھی یہ حق کا اقرار نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں۔ عمیون اندھے ہیں یعنی ان کے اندر کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، ان کو صحیح بات کی تشخیص نہیں ہے، صحیح بات کو نہیں مانتے۔ فہم لا یعقلون، پس یہ عقل استعمال نہیں کر رہے۔ لا یعقلون یعنی گویا کہ ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔